اب ہمارے دوست کہتے ہیں قرآن میں حدیث میں کہیں لکھا ہے صحابہ آئے ہوں نبی پاک کی قبر پہ اور آ کے ہاتھ باندھ کے دعائیں مانگی ہوں؟ آئے ہیں تو دکھاؤ کہیں۔ اب میں 2-3 مثالیں آپ کو صرف دوں گا کہ صحابہ حضور کی قبر پہ آتے تھے۔ میرے سامنے ہے تفسیر القرآن العظیم، یہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 691 سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کی تفسیر میں میں نے خارجی کو یہ حدیث سنائی، یہ روایت سنائی۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور آ کے کیا کرو فاستغفروا اللہ، اللہ سے بخشش مانگو۔ اب رب نے یہ نہیں فرمایا گھر بیٹھ کے مانگ لو، محلے کی مسجد میں جاؤ۔ کیا گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مسجد میں قبول نہیں ہوتی؟ رب قرآن کہہ رہا ہے نہیں، گھر نہیں مانگنی، مسجد میں محلے کی نہیں مانگنی، اپنے قاری صاحب سے نہیں منگوانی، فرمایا میرے نبی کے قدموں میں آ کے دعا مانگنی، ادھر آ کے مانگو دعا۔ اور جب آ کو دعا کرو گے واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اب رسول اسی کے لیے بخشش کی دعا کریں گے جو مدینے کے تاجدار سے پیار کرتا ہوگا، حضور سے سچی محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا رسول بھی دعا کر دے لوجد اللہ تواب الرحیم، رب کو تم رحیم تواب پاؤ گے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس آیت قرآن کی تفسیر میں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پھر ڈیٹیل سے علیحدہ گفتگو کریں گے۔ جو دوست کہتے ہیں کہ یہ تو نبی پاک کی زندگی تک بس تھی، بعد میں تو یہ آیت کا حکم ہی ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ اب آگے دیکھیں امام ابن کثیر کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت نے اس بات کو ذکر کیا۔ حضرت عتبی سے یہ روایت ہے کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عتبی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء اعرابی، ایک دیہاتی بندہ آیا، فقال، وہ دیہاتی بندہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، قبر رسول پہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ سے سنا خدا فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ، اگر جان پہ ظلم کر لو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ قرآن، حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن میں یہ آیت آئی، میں نے اللہ کا کلام پڑھا کہ رب تو آپ کے دروازے پہ بھیجتا ہے، تو حضور میں قرآن بند کیا اور سواری پہ سوار ہو کے میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں۔ وَقَدْ جِئْتُكَ، سبحان اللہ، لفظ دیکھیے، شعبی وہ اعرابی کہتے ہیں قبر رسول پہ آ کے کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی قبر پہ آ کے عرض کرتے حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر کوئی خارجی ہوتا تو وہ اس کو ان کو سمجھاتا کہ نہیں نہیں قبر رسول پہ تو نہیں آنا، جہاں تو مسجد نبی شریف میں آئے آپ نماز پڑھیں، میرے بھائی بس نماز سے جنت ملنی ہے، بس نماز پڑھنے آئے۔ وہ کہتے حضور میں نماز پڑھنے نہیں آیا، میں تو آپ کی قبر کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، آپ میرے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کو سفارش کرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو شفاعت کا وسیلہ بنانے آیا ہوں کہ آپ کی برکت سے رب میرے گناہ معاف کرے گا۔ ثم انشا، پھر وہ شعر پڑھنے لگا۔ عرابی کہتا ہے اے وہ دنیا کائنات کی بہترین ہستی جو دنیا کے عظیم ترین حصے میں دفن ہے، اور اہل سنت کا اتفاق ہے قبر مصطفیٰ اللہ دے انور کی مٹی کو اللہ نے کعبہ سے بھی اونچا مقام عطا فرمایا، عرش اللہ سے افضل، بہت برکت والی عزت والی آپ کی جگہ ہے۔ نفسی الفدا لقبر انت ساکن، یا رسول اللہ جس قبر کی مٹی میں آپ مدفون جلوہ فرما ہے اس مٹی پہ میں قربان، میں واری جاؤں اس مٹی پہ۔ فیہ العفاف، اس مٹی کے سائے میں جود و کرم اور سخاؤ عطا کے خزانے لے کے آپ جلوہ فرما ہے۔ میرا ایمان ہے میں آیا ہوں بخشش لے کے جاؤں گا۔ ثم انصرفا، عرابی واپس چلا گیا۔ اب امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عتبی کہتے مجھے پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عتبی جا اس عرابی کے پاس چلا جا، فبشروا ان اللہ قد غفر لہ، اس کو کہہ دے اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور تفسیر مدارک کے الفاظ ہیں، فرمایا فنودی من قبر ہی، قبر مصطفیٰ سے آواز آئی آنے والے جا چلا جا رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب صحابہ حضور کی قبر پہ آیا کرتے تھے
اور آ کے دعا، حضور آپ دعا کریں، ان کا ایمان تھا، یہاں آنے سے کام ہوتے ہیں، سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور رب یہاں آنے کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔